خالق کائنات کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، لیکن ایمان کی حفاظت کرنا اس دور میں اتنا ہی مشکل ہے، اس لیے کہ بہکانے والے لوگ اس دنیا میں زیادہ ہو چکے ہیں، گمراہیوں کی آندھیاں چل رہی ہیں اور بے راہ رویوں کے طوفان آ رہے ہیں۔ آئے دن نئے نئے قسم کے لوگ مائک سنبھال رہے ہیں اور اپنے ویڈیوز وغیرہ کے ذریعے یا اپنے گفتگو کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس دور میں کسی سے کچھ سیکھنا آسان ہے، لیکن کس سے سیکھنا چاہیے یہ متعین کرنا مشکل ہے۔ ہر کسی سے ہر بات سنیں گے اور دین سمجھ کر قبول کریں گے تو پتہ نہ چلے گا کہ کس گمراہ سے ہم کون سی گمراہی کی باتیں سن رہے ہیں اور اپنے دل میں اتار رہے ہیں۔ اس طرح لوگ مسائل، اعمال اور عقائد، ان سب چیزوں میں گمراہیاں اور بے دینیاں پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے حاضرین، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان اہل سنت کے علماء کی پیروی کریں جو اولیاء، اصفیاء، علماء، صالحین کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں، جو اپنی بات میں کہتا ہوں، مجھے سمجھ میں آیا یا میں ایسا سمجھتا ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں، مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کہا، اور مجھے قدیم بزرگوں سے، علماء سے اختلاف کرنے کا حق ہے، میں اختلاف کر سکتا ہوں، یا مجھے یہ بات قرآن سے سمجھ میں آئی یا یہ بات مجھے حدیث سے سمجھ میں آئی، ایسی باتیں کرنے والوں سے کبھی دین نہ سیکھیں، اس لیے کہ ایسی باتیں کرنے والے دین سکھاتے نہیں ہیں بلکہ آپ کے دین اور آپ کے ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ دین کی بات آپ کو بتا رہے ہیں، چاہے وہ مسائل کی ہو یا عقائد کی ہو، عقیدے سے اس کا تعلق ہو، دل سے تعلق ہو یا عمل سے تعلق ہو، جو بات بھی آپ کو کوئی بتائیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ یعنی قرآن کی آیت پڑھ کے کچھ بھی مطلب بتا رہے ہیں، حدیث پڑھ کے کچھ بھی اپنا مطلب جو سمجھ میں آیا وہ کہہ رہے ہیں، تو ایسی باتوں کو کبھی قبول نہ کیجیے۔ یہ بنیاد ہے کسی کو سچا اور ناحق سمجھنے کی۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ جس کا حوالہ دے کر، جس کا نام بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ کہاں تک صحیح ہے، وہ بھی معلوم کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں گمراہ لوگ گمراہیاں بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں، ان کی گمراہیوں سے بچنا ہم پر لازم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا کہ کسی کو آگ کا شعلہ اپنی ہتھیلی میں رکھ کر اسے برداشت کرنا مشکل ہے۔ تو غور کیجئے کہ آگ کا شعلہ اپنے ہاتھ میں رکھ کر ہم برداشت کرنا جتنا مشکل سمجھتے ہیں، اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس سے زیادہ مشکل ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ تو ایمان کی حفاظت اگر کرنا ہے تو مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو حق پرست علماء ہیں، جو نئی ایسی بات نہیں کہتے جو کسی نے نہ کہی ہو، بلکہ وہی بات کہتے ہیں جو اب تک اکابر، بزرگ، علماء، اولیاء کہتے آ رہے ہیں، ان باتوں کو تسلیم کیا جائے۔ ایک طریقہ حق اور باطل کو پہچاننے کا یہ ہے، اور دوسرا طریقہ حق اور باطل کو پہچاننے کا یہ بھی ہے کہ اکثر اور زیادہ تر علماء کیا کہتے ہیں،
اس بات کو قبول کیا جائے۔ اکثر اور زیادہ تر علماء کیا کہتے ہیں؟ اس بات کو قبول کیا جائے، یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے۔ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جن کو صرف سننا آتا ہے یا ویڈیوز دیکھنا آتا ہے، میں ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ البتہ جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے ماشاءاللہ ان کے سامنے علمی دنیا کے شہر ہیں، بلکہ علمی دنیا کے ہزاروں دروازے کھلے ہیں، بے حساب کتابیں ہمارے اکابر بزرگوں کے علماء، اولیاء، اصفیاء، صلحاء، فقہا، مجتہدین، بے حساب علماء کی کتابیں موجود ہیں۔ آپ کسی بھی مسئلے میں شک ہو رہا ہے تو کتابیں آپ کے پاس موجود ہے، کتاب کھولیے، پڑھیے، اس پر باضابطہ تحقیق کریے، اچھی خاصی اسٹڈی کیجیے، بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ چند باتیں ہم نے بطور مقدمہ آپ کے گوشے گزار کیا ہے تاکہ ہم کو یہ پتہ چلے کہ اس دور میں گمراہی کیسے پھیلائی جاتی ہے اور گمراہی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔